فاطمۃ والزہرا والصدیقہ والزکیہ والرازیۃ المرضیۃ والمبارکہ۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ شب ولادت شہزادی کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حدیث مبارکہ چھٹے امام کی ہے، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا لفاطمہ، کہ شہزادی کے لیے اللہ کے نزدیک تسعۃ اسماء، 9 نام ہیں، یعنی کہ اللہ نے جو نام شہزادی کے لیے رکھے ہیں وہ 9 نام جو ہیں وہ رکھے ہیں، ان میں سے یہ جو میں نے گنائے تھے۔ ہم اور آپ جو نام رکھتے ہیں اور اللہ جو نام رکھتا ہے اس میں ایک بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جو نام رکھتے ہیں نہ تو وہ معنی کے اعتبار سے اور مفہوم کے حساب سے اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، صرف پہچان ہوتی ہے، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، لیکن معنی کے حساب سے اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، جو کہ اس کی کوئی میننگ جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ اور ابھی تو پھر بھی کچھ بہتر ہو گیا ہے، پہلے تو منگل کو پیدا ہوا تو منگلو رکھ دیا، اور بدھ کو پیدا ہوا تو بدھو رکھ دیا، تو پہلے تو اس طرح سے ہوتے تھے، اور اسے بھی بڑا وہ سمجھتے تھے، برسات ہو رہی ہے اس میں پیدا ہو گیا تو ورشا رکھ دیا، مثلا لڑکی ہے تو کوئی مفہوم اور معنی جو ہے اس کے ہوتے نہیں۔ آج میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا IPS کا، اس میں تو اس نے اس سے سوال کیا تمہارا کیا نام ہے، اس نے کہا سمراٹ۔ اس نے کہا جب تم پہلے ہی سے سمراٹ ہو، بادشاہوں کے بادشاہ، تو یہ چھوٹی سی نوکری کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا میرے ماں باپ نے رکھ دیا تھا۔ تو ہمارے جو نام ہوتے ہیں نا ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی، معنی اور مفہوم نہیں ہوتا، بس ایک پہچان ہوتی ہے، وہ اس نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ اس نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ابھی اپنے کو تھوڑا لوگ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں تو قرآن سے نام رکھتے ہیں، اس میں بھی ایک عجیب آفت ہے، وہ قرآن کھولیں گے اور قرآن میں کیا رکھا، انما آیا، لفظ انما آیا، ارے بھائی اس کی میننگ تو سمجھ لو کیا ہے، انما ہے کیا؟ کہ نہیں بس وہ انما یرید اللہ لیذہب میں تھا، انما آ گیا۔ فی ہے، فی ہے کیا ہے، فی یعنی ان، اگر انگلش میں کہیں، اب کیا نام دیا، قرآن میں آیا تھا فی ہے، چاہے کہیں فیل نہ آ جائے ہاتھی کے معنی میں، بقرہ نہ آ جائے، مگر رکھ دیں گے، وہ جو آ جائے گا اسی کو جو ہے وہ رکھ دیں گے۔ تو ہم نے اگر تھوڑی بہت ترقی کی ہے تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ قرآن سے نام رکھ لیتے ہیں، مگر اس میں بھی یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس کی جو ہے وہ میننگ جو ہے وہ کیا ہے۔ جبکہ چھٹے امام کی حدیث ہے استحسنوا اسماءکم، اچھے نام رکھو، فَإِنَّهُ تَدْعُو بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، چونکہ قیامت کے دن انہی سے پکارے جاؤ گے۔ جو برحال جو نام رکھ دے وہی رکھ دے گا، اب کسی کا نام جو ہے وہ جیسا رکھو گے تو وہاں تو وہی پکارا جائے گا کہ بھائی صاحب اس کا نام ہوا ہے۔ اب کسی کا نام یعنی شرمندگی ہوگی وہاں اگر ایسے ویسے نام رکھ دیے ہیں کسی نے، یزید رکھ دیا کسی کا نام، معاویہ رکھ دیا کسی کا نام، سفیان رکھ دیا کسی کا نام، وہاں جب پکارے جائیں گے تو کتنی وحشت کی بات ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ استحسنوا، اچھے نام رکھو، تدعو بہا یوم القیامہ، انہی سے پکارے جاؤ گے جو ہے وہ روز قیامت۔ اور اسی لیے ائمہ معصومین جو ہیں وہ اگر کوئی نام غلط ہوتا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ یہ اسلامی کلچر کے خلاف ہے تو آپ اسے بدلتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی چینج کر لو اس کو۔ رسول اکرم نے زمانے جاہلیت کے جو نام رکھے ہوئے تھے اسلام سے پہلے والے کے، وہ بعد میں ان کو چینج کیا ہے۔ مثلا ایک آدمی رسول اکرم کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے پوچھا تیرا کیا نام ہے، اس نے کہا عبد العزا، تو عزا جو ہے وہ ایک بت کا نام تھا،
تو کہا بھائی یعنی اس بت کا بیٹا. آپ نے کہا بھائی نہیں ہے، اب سن رکھو عبداللہ، عبدالعزیٰ نہیں بلکہ کیا ہے عبداللہ، عبداللہ رکھو. تو اگر غلط رکھ بھی دیے ہیں تو انہیں تبدیل کرنا چاہیے. یا وہ واقعہ ہے یعقوب بن سراج کا، وہ کہتا ہے کہ میں چھٹے امام سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک گہوارے کے پاس کھڑے ہیں، ایک جھولے کے پاس کھڑے ہیں، اور اس میں جو بچہ ہے اس سے باتیں کر رہے ہیں. جھولے کے اندر ایک بچہ اس سے باتیں کر رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس بچے سے کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نزدیک گیا، دور سے کھڑا ہو کے دیکھنے لگا. امام کی جب بات ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا ادنو منی، میرے نزدیک آؤ اور اپنے مولا کو سلام کرو. اپنے مولا کو سلام کرو، یعنی جو جھولے میں 7ویں امام تھے جھولے میں، ان کو سلام کرو. کہ میں گیا، میں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا 7ویں امام نے، اور پھر کہا کہ تمہارے یہاں جو کل لڑکی پیدا ہوئی ہے تم نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ بدل دو، وہ نام اللہ کو پسند نہیں ہے. تو کہا مجھے یہ بھی تعجب ہوا کہ صاحب ان کو یہ کیا پتا کہ صاحب لڑکی پیدا ہوئی، اور پھر یہ کہ میں نے اس کا کیا نام رکھا. تو تاریخ میں ہے کہ اس کا نام حمیرہ رکھا تھا اس نے، حمیرہ. اب یہ رسول کی ایک بیوی کا لقب تھا. اتنا ہی کافی ہے بس کہنے کے لیے. تو کہا کہ اللہ کو یہ نام جو ہے وہ ناپسند ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے پھر وہ نام جو ہے وہ چینج کر دیا. تو استحسنوا اسماءکم، اچھے نام رکھنے کی بات جو ہے وہ آئی ہے، اور اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو چینج کر لو. اگرچہ ہمارے ہاں جو چینج کرنے والا چکر ہے وہ میں نے کبھی کبھی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. بعض لوگ کا زینب نام رکھا، صاحب پوری تکلیف میں ہے، آپ اسے بدل دو. یار یہ کیا تماشا. سکینہ نام رکھا ہے، بچی جو ہے وہ تکلیف میں ہے، مولانا جب سے نام رکھا ہے کچھ اور نام رکھ دیجئے. یار تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں یار. یہ نام یعنی وہ اس وجہ سے تکلیف میں ہے کہ آپ نے نام جو ہے وہ سکینہ رکھ دیا ہے. تو یہ کون سی محبت ہے اہل بیت سے، اور کون سا آپ کا علم ہے، اور کس جگہ مثلا آدمی جو ہے وہ جا رہا ہے. اتنی تکلیف ہوئی. ایک بار کسی صاحب نے آ کے کہا وہ بچے کا نام سکینہ رکھا ہے، جب سے سکینہ رکھا ہے بیمار ہے مولانا وہ بچی. کسی نے کہا نام بدل دو. ہاں اگر نام الٹے سیدھے رکھ دیا انہیں بولو، اگرچہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس میں تو صرف ساؤنڈ اچھا لگنا چاہیے. اس میں نام میں آواز، یعنی وہ آواز اچھی لگنی چاہیے بس اس کی. انما میں کچھ اور مطلب نہیں ہے، وہ صرف ساؤنڈ اچھا لگ رہا ہے اس کا، اور آواز اچھی لگ رہی ہے بس. اسی طرح گڈو، پپو، للو، منو، چنو، یہ سب یہ کیا ہے، یہ سب وہ چھوٹا سا چاہتے ہیں، اور وہ کیا نام کہ وہ ذرا اچھا لگتا ہے اس میں. تو ہم جو نام رکھتے ہیں وہ معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے بھی اچھا نہیں ہوتا، اور کردار سے تو اس کا میل کھاتا ہی نہیں ہے کچھ. مثلا ہمارے ہاں پکا جاہل نام عالم، کوئی صفت اس کے اندر نہیں، نام فاضل مثلا کوئی اچھی صفت نہیں. تو نام معنی اور مفاہیم تو چھوڑ دیجئے، لیکن کردار تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو چونکہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے مثلا اس چیز کو، تو کردار کے حساب سے کیسے وہ میچ کھا سکتا ہے، کیسے وہ صحیح آ سکتا ہے، وہ نہیں آ سکتا. تو ہمارے ناموں کی کیفیت یہ ہے. لیکن اللہ جو نام رکھتا ہے نا، بات یہ اللہ جو نام رکھتا ہے وہ معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے بھی بلند ہوتا ہے وہ نام، چونکہ اللہ نام رکھ رہا ہے. اور وہ کیوں معنی و مفاہیم کے لحاظ سے بلند ہوتا ہے؟ چونکہ وہ نام اس نے اپنے ناموں سے نکالے ہوتے ہیں. وہ جو اللہ کے اسماء حسنی ہے نا، ان سے اس نے لیے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھو پنجتن پاک کے نام لے لیجیے آپ، مثلا اس نے آپ اگر رسول اکرم کو محمد کہا تو جو محمود سے لیا ہے نا، اللہم انی اسألک انت المحمود بحق محمد وانت المحمود، یہی تو کہتے ہو آپ. یا مثلا جو ہے وہ علی بحق اعلی سے لیا ہے. فاطمہ فاطر السماوات والارض سے لیا ہے. الحسن والحسین انت قدیم الاحسان، یہ اللہ کی صفت ہے، اس سے جو ہے وہ مثلا لیا ہے. تو وہ معنی کے حساب سے بھی بلند ہوتا ہے وہ، چونکہ اس نے اپنے ناموں سے انہیں جو ہے وہ نکالا ہوتا ہے. اور اسی لیے ائمہ یہ والے نام رکھتے تھے، اللہ نے رکھے، لیکن اس کے بعد اگر ائمہ میں دیکھو گے نا ان کی نسلوں میں یہی نام ملیں گے بھائی. مروان مدینے کی گلی میں امام سجاد سے ٹکرایا،
ملاقات ہوئی تو اس نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام علی ہے۔ کہا آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ کہا علی ہے۔ تو اس نے جانتے ہیں فوراً کیا کہا؟ آپ کے باپ کو علی کے علاوہ کچھ نام نہیں ملا اور کچھ یاد نہیں ہے ان کو؟ آپ کا نام علی، آپ کے بھائی کا نام علی، اس سے چھوٹے کا نام علی، چونکہ یہی تو ہے نا، علی الاکبر، علی الاصغر، علی الاوسط، تو یہی تو سب ہے۔ تو آپ کے بابا کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملتا کہ صاحب جائے؟ یہ بات امام سجاد نے جا کے امام حسین سے بتائی کہ مروان ملا تھا راستے میں اور اس نے یہ کہا۔ تو امام نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ امام نے کہا کہ اگر میرے 1000 بیٹے ہوں تو میں ہر ایک کا نام جو ہے وہ علی رکھوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تو اگر 1000 بیٹے ہوں تو میں ان کا نام بھی۔ تو معنی و مفہوم کے لحاظ سے چونکہ اللہ کے رکھے ہوئے نام ہے تو وہ اسماء حسنہ سے لیے ہوئے ہیں، تو ان کے معنی اور مفاہیم بھی بلند ہوں گے۔ اور رہی کردار کی بات تو ظاہر سی بات ہے، اگر وہ کسی کو عالم کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ اس کی ذات میں علم پایا جاتا ہے۔ اگر صادق کہہ رہا ہے تو صادق پایا جا رہا ہے، وہ سچا ہے۔ اگر وہ کاظم کسی کو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر جو ہے وہ کظم غیظ پایا جاتا ہے، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا جو ہے پایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو محمد کہہ رہا ہے تو اس میں وہ لائق حمد ہے، کسی کو علی کہہ رہا ہے تو وہ بلند ہے، وہ اس کے کردار سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ اللہ جو نام رکھتا ہے وہ کردار سے ملتے ہیں، اور وہ اس کی وہ صفات جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، اور ان کی زمین کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ لقب ہیں وہ ہر ایک ذمہ داری ہے ایک کی۔ مثال کے طور پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول اکرم کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، تو چونکہ عرب میں ہے کنیت ہوتی تھی، تو کہا چونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اس لیے ابو القاسم کہتے ہیں۔ اس نے کہا فرزند رسول اگر آپ مجھے اہل سمجھتے ہیں یعنی اس لائق سمجھتے ہیں تو کچھ اور بتائیے۔ یعنی صرف بات پہچان کی حد تک نہیں ہے کہ ابو القاسم اس لیے کہا کہ چونکہ بیٹے کا نام ایک قاسم تھا اس لیے ابو القاسم ہو گئے۔ کہا اگر آپ مجھے اہل سمجھتے ہیں، اس لائق سمجھتے ہیں تو کچھ اور بتائیے۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ امیر المومنین کا ایک لقب ہے قسیم، کہاں ہے نا، کہاں ہے؟ کہا کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کہا قسیم الجنت والنار، چونکہ وہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ جو آئے گا کہے گا یہ تمہارے لیے جنت ہے تمہارے لیے دوزخ ہے، مثلا امام کھڑے ہوں گے وہاں، تو امام کا ایک لقب ہے قسیم النار والجنہ۔ تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ بس اس لیے بھی کہتے ہیں ابو القاسم، اس لیے بھی کہتے ہیں چونکہ امیر المومنین کا لقب ہے، اور امیر المومنین انہی کی آغوش میں پلے بڑھے ہیں رسول اکرم کی، تو اس لحاظ سے بھی ابو القاسم ان کو کہا جاتا ہے، امیر المومنین کے باپ کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، چونکہ پرورش انہوں نے کی ہے رسول اکرم نے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک اور سوال کرتا آگے بڑھتا تو امام اور شاید پردہ اٹھا دیتے، اور وہ کیا ہے؟ مثلا روایتوں میں ہے کہ جب رسول اکرم معراج پر گئے اور وہ تنہائی والا معاملہ ہوا بالکل اللہ اور رسول اکرم کے درمیان میں، جہاں جبرائیل بھی نہیں تھے، چونکہ ایک موقع وہ آ گیا تھا نا کہ بھائی لو دنو، تو اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو میرے تو پر جل جائیں گے، لہٰذا میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ تو وہ ایک پردہ ختم ہو گیا اور وہ اللہ اور رسول اکرم کے درمیان کی جو گفتگو تھی ہوئی، اور جب رسول اکرم وہاں سے چلنے لگے تو خدا حافظی کے وقت جو ہے وہ رسول اکرم نے ایک جملہ سنا اور کہا امز انت ہاد المہتدی یا ابا القاسم، امز یا ابا القاسم انت ہاد المہتدی، یعنی اب آپ جائیے اے ابا القاسم، آپ ہادی ہو، ہدایت کرنے والے ہو، اور آپ ہدایت ہوئے ہو۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے واپس آئے، راستے میں جناب جبرائیل ملے اور کہا بھائی کیا بات ہوئی، چونکہ وہاں تو جبرائیل نہیں تھے، کیا بات ہوئی؟ کہا بھائی یہ تو نہیں بتا سکتا، یہ ایک راز ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے، جب میں چل رہا تھا تو اللہ نے کہا یا ابا القاسم کہہ کے خطاب کیا مجھے۔ تو کہا آپ نے پوچھا نہیں کیوں کہا ابا القاسم آپ کو؟ کہا اللہ کا عظمت و جلال اتنا تھا کہ وہ میں پوچھ ہی نہیں سکا، اور ظاہر سی بات ہے بھائی اللہ کا خوف، اللہ کا جلال، اس کی عظمت آدمی کہاں وہ اس کو رہ سکتی ہے؟ بہرحال وہ نبی تو ہیں، ہے تو خالق وہی، آپ اگرچہ مخلوق اول ہیں مگر خالق تو وہی ہے نا،
آپ دیکھتے ہیں نا ائمہ کے حالات میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ صاحب وہ اگر وضو بھی کرنے کے لیے جاتے تو رنگ بدل جاتا تھا چہرے کا. کیوں بدل گیا رنگ؟ صاحب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو وہاں تو سامنے اللہ اور یہ تو رسول اللہ تھے, ورنہ جناب موسیٰ تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے کوہ طور پہ. صرف ذرا سا وہ نور دیکھا تھا نا, وہ تو قرآنی سٹوری ہے, ذرا سا نور دیکھا تھا تو گر گئے تھے, بے ہوش ہو گئے تھے اس میں, اور بہت سے تو جل کے راکھ ہو گئے تھے. وہ جو اور لوگ تھے ساتھ میں 70 لوگ یا کتنے لوگ تھے. اور اللہ کو تو چھوڑیے, امام کی عظمت و جلالت اتنی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا آدمی. بہت سی واقعات ایسے ملتے ہیں جن کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے, وہ عظمت کے سامنے ان کی وہ بول ہی نہیں پاتے تھے, زبان ہی نہیں کھل پاتی تھی ان کی, اگر ان کو احساس ہو جاتا تھا کہ یہ امام زمانہ ہے. محمد تقی عاملی کہتے ہیں کہ میں مسجد سیلا میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ مقام امام زمانہ کے اوپر بیٹھے ہوئے, اور مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا میرے نزدیک آؤ. کہا مگر میرے پیر نہیں اٹھ رہے تھے وہاں تک جانے کے لیے, اتنا روب و جلال. کہا امام کھڑے ہوئے چند قدم آگے بڑھے, میں نے کہا سرکار رک جائیے, میری سانس نہیں آ رہی ہے, میری سانس نہیں آ رہی ہے. تو کہا جبرائیل نے کہا کہ کیوں نے یہ جو ابو القاسم آپ کو کہا تو آپ نے پوچھا نہیں کیوں کہا؟ ابو القاسم پوچھتے کیوں کہا؟ کہا بھائی میری اتنی عظمت و جلالت بھی اللہ کی میں نہیں پوچھ سکا. کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو اسی وقت ایک آواز آئی, خاطب تو کا, ہم نے تمہیں اس لیے مخاطب کیا ہے ابو القاسم سے, ابو القاسم کہہ کے اس لیے مخاطب کیا ہے, اس لیے کہ تقسم الرحمہ بین عبادی, چونکہ تم ہی وہ ہو جو ہمارے بندوں کے درمیان میں رحمت کو تقسیم کرتے ہو. یعنی تم فیض ہو, تم وہ واسطہ ہو, تم وہ ذریعہ ہو کہ ہماری رحمت بندوں میں تمہارے ذریعے سے تقسیم ہوتی ہے. اور اسی لیے ابو کے ایک معنی ہے صاحب, مالک. تو کہا صاحب جو تمہیں اس لیے ہم نے جو ہے ابو القاسم کہا. تو اللہ جو نام رکھتا ہے, جو اس کی طرف سے نام ہوتے ہیں, اس کے معنی بھی دیکھو گے تو وہ بھی بلند ہوتے ہیں, چونکہ اس نے اپنے نام سے لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ نام. اور اگر اس کو کردار سے جوڑو گے تو وہ جس کا جو نام ہے وہ کردار پہ بالکل اترتا ہے, اس کی وہ ذمہ داری ہے. نجم السابق میں امام زمانہ کے 180 لقب لکھے ہوئے, 180 لقب ہے, ہر لقب کے اپنے ایک معنی ہے, وہ ذمہ داری ہے. مثلا منتظر ہے, منتظر ہے, دونوں لقب ہے. صاحب العصر ہے, صاحب الزمان ہے, حجت ہے, سب کی اپنی ایک وہ ہے. تو جتنے جو نام ہے اللہ کی طرف سے جو نام ہے وہ معنی و مفاہیم کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں اور اس کے لحاظ سے بھی بلند ہوتے ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء, اللہ نے شہزادی کے 9 نام رکھے ہیں. تو اب جب اللہ نام رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب معنی و مفاہیم کے لحاظ سے بھی بلند ہے وہ نام, اور وہ کردار کے اوپر بھی برابر اترتے ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ. یہ جو 9 نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے شہزادی کا مبارکہ, صاحب برکت, برکت والی خاتون. ایک نام یہ اللہ نے رکھا ہے. تو معنی و مفہوم بھی اس کا, اور شہزادی کی زندگی. برکت جو ہے نا وہ برکت بہت اہم چیز ہے. برکت دنیاوی علوم میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے لوگ, چونکہ مانتے ہی نہیں ہے. کون مانے گا اس کو؟ یہ تو دینی علوم میں, اسلام میں یہ برکت ایک چیز ہوتی ہے. برکت چیز کا زیادہ ہونا نہیں ہے, کم ہے مگر کافی ہے, پوری ہو جاتی ہے, اسے کہتے ہیں برکت. برکت زیادہ ہونا نہیں ہے. مثلا آپ دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں خود قرآن کو برکت کہا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, لیلہ مبارکہ میں ہم نے اسے نازل کیا ہے. لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ 2 الگ الگ آیت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک رات کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ 7-8, اس سے زیادہ کیا ہوں گے؟ بہت بڑی رات ہو جائے کتنی ہوں گی؟ 10 پہ پہنچ جائے گا زیادہ سے زیادہ, 9 گھنٹے کی رات ہو اگر پورا جو ہے وہ لگاؤ. لیکن یہاں کیا کہہ رہا اللہ؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر,
الف شہر 1000 مہینوں سے، یعنی اگر جوڑو تو پوری ایک آدمی کی عمر 80 سال، تو 7-8 گھنٹے کی رات، لیکن برکت کتنی ہے اس کی؟ انسان کی پوری عمر کے اوپر آ جائے اس کی برکت، اتنی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ہے وہ برکت۔ ہاں اگر کوئی اس واقعہ شب قدر کو درک کر لینا، پالے، اس میں صرف جاگنے کی بات نہیں ہے کہ کوئی جاگ لیا تو اس نے شب قدر پالی، نہیں، جاگنا تو ایک ذریعہ ہے اسے پانے کا، اسے حاصل کرنے کا۔ شب قدر کو درک کرنا وہ ہر ایک نہیں۔ علماء جو ہے وہ بعض علماء تھے ماہ رمضان ادھر ختم ہوا اور ادھر وہ دوسرے ماہ رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے، کیوں؟ کہ بھائی ہمیں شب قدر کو پانا ہے۔ لیکن اگر کوئی پالے تو پھر لیلۃ القدر خیر، ہمیں تو 6 مہینے پہلے سے بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اچھا خود ماہ مبارک رمضان آپ دیکھو برکت میں، قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے، شہر الرحمہ، شہر البرکہ، برکت کا مہینہ۔ تو برکت کا مہینہ، اس میں کیا ہے برکت کا مہینہ؟ مثلا جو برکت اپنی ایک جگہ ہے وہ اسلامی چیز میں پائی جاتی، اور ان میں بات تو نہیں، ان کو کیا پتا برکت کیا چیز ہوتی۔ تو اس میں آپ دیکھو کہ ماہ مبارک رمضان، انفاسکم فی تسبیح، اگر سانس بھی لے رہے ہو تو تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے اس میں، سو بھی اگر گئے ہو تو سونا بھی جو ہے وہ عبادت مانا جاتا ہے اس میں۔ تو یہ برکت مختلف چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ برکت مثلا بعض لوگوں کا وقت جو ہے وہ بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی مثلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 7-8 گھنٹے جو لوگ کام کرتے تھے وہ 2 گھنٹے میں اتنا کام کر دیتے تھے، اتنے ہی وقت میں۔ تو وقت میں برکت جو ہے وہ مثلا ہوئی، اس میں وقت کی برکت ہوتی ہے۔ آپ دیکھو شیخ صدوق علیہ الرحمہ، کتنا بڑا نام ہے، 70 سال کی عمر ہے، 70۔ کتنی کتابیں لکھی؟ 300 کتابیں لکھی۔ تو گویا 70 سال میں 700 سال کا کام کر دیا۔ تو یہ برکت ہی کی تو بات ہے کہ صاحب جو ہے وہ اتنی کم عمر ہے، مثلا 70 سال کوئی بہت بڑی عمر نہیں، اور اس میں 300 کتابیں آپ نے لکھ دی۔ اس میں حدیث کی وہ کتاب بھی ہے من لا یعذر الفقیہ، کہ اگر آدمی مجتہد بننا چاہتا ہے تو اسے پڑھ کے ضرور گزرے گا۔ اتنی بابرکت زندگی، اگرچہ ان کے بابرکت ہونے میں خود امام کا بھی وہ ہے، امام کا جملہ ہے ان کے لیے، چونکہ ان کی جو پیدائش تھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، ان کے والد کے ہاں 50 سال کی عمر تک کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، یعنی کہ وہ نواب اربع کا معاملہ چل رہا۔ اس وقت تیسرے نائب تھے حسین بن روح نوبختی، تو انہوں نے ان سے کہا، شیخ صدوق کے والد نے، کہ بھائی تم امام سے رابطے میں رہتے ہو تو جا کے کہو نا امام سے، میری بھی ایک مشکل ہے، میرے کوئی اولاد نہیں، ان سے کہو کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ تو حسین ابن روح نے وہ ان امام سے کہا، تو امام نے ایک جملہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سیولد لک ولد مبارک، جلدی ہی تمہارے یہاں ایک مبارک بیٹا پیدا ہوگا۔ تو یہ تو خود امام کی بھی دعا تھی۔ تو آپ دیکھو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے 70 سال کی عمر پائی، لیکن 300 کتابیں لکھی، گویا 700 سال کی جو ہے وہ برکت ہو گئی۔ تو یہ برکت جو ہے نا وہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ دنیاوی علوم میں نہیں ملے گی آپ کو۔ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ گویا قائم ہے اسلام میں، برکت ہونا، برکت زیادہ ہونا نہیں، برکت کم ہوتے ہوئے بھی چیز کا جو ہے وہ پورا ہو جانا۔ اب بعض کے مثلا جو عمر میں برکت، وقت میں برکت، مال میں برکت، قلم میں برکت، لکھتے ہیں بعض لوگوں نے لکھا۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، یہ جن کی مفاتی ہے، آپ دیکھو کتنی برکت ہوئی اس کتاب کو لکھنے کی، اس کتاب کو لکھنے کی کتنی برکت ہے۔ آپ دیکھو ہر گھر میں مفاتی ملے گی شیخ عباس قمی، یہ ایک برکت ہے نا، کتاب جو لکھی، ایک کتاب ہی ہے، ہر گھر میں آپ کو یہ دکھائی دے گی آپ کو۔ مگر یہ ایسے نہیں ہوئی، ایسے نہیں آ جاتی برکت بھی چیزوں میں۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو وہ چھپوانے کے لیے گئے، پہلے کہاں چھپنے کا اتنا آسان طریقہ تھا جیسے آج ہے، اس وقت تو بہت مشکل تھی۔
وہ حروف کو ایک ایک حرف کو پہلے آپس میں ملاتے تھے, چنتے تھے, پھر اس کا جو ہے وہ فوٹو لیتے تھے, پھر اس کی جو وہ کتاب چھپتی تھی, یعنی ایک بڑا معاملہ ہوتا تھا. لکھ گئے لے کے, تو وہ پوری تیاری کر لی انہوں نے, کتاب چھپنے کے اس میں آ گئی تو پہنچ گئے, بھائی مجھے نہیں چھپوانی, کتاب واپس کر دو. انہوں نے کہا بھائی اتنا تو ہم نے سر متھا پھوڑ لیا اس میں, ساری تیاری ہو گئی, کتاب چھپنے کو جا رہی ہے, آپ کہتے ہو کہ کتاب واپس کر دو, مجھے نہیں چھپوانی. انہوں نے کہا تم دیکھو تمہاری جو مزدوری ہے وہ میں تمہیں دوں گا, مگر جو بھی تم نے وقت خرچ کیا, جو تمہارا پیسہ خرچ ہوا میں دوں گا, مگر مجھے ابھی نہیں چھپوانا, واپس کر دو. انہوں نے واپس کر دی. صاحب کتاب تو وہ تھے نا, واپس کر دی. اب 1 سال کے بعد پھر گئے کہ بھائی یہ کتاب چھاپ دو. انہوں نے کہا سرکار کیا فرق, آپ نے کچھ بڑھایا گھٹایا تو ہے نہیں, وہی جو کا تو ہے, اگر اس وقت چھپ جاتی تو اب تک تو پھیل جاتی پوری دنیا میں مثلا کتاب, اور آپ نے جو ہے وہ اس کو اس وقت لے لیا. کیوں ایسا کیا؟ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا, کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی اور چھپوانے کے لیے آیا تو میرے ذہن میں آیا کہ کل کو لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اس میں اتنے سارے اعمال لکھ دیے کہ یہ تو بیکار لوگوں کا کام ہے, بس ایک آدمی جس کے پاس کوئی کام نہ ہو وہی اس پہ عمل کر سکتا ہے. میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا نہیں, اس کتاب کو واپس لوں اور پورے سال میں نے جو اس میں لکھا ہے اس پہ عمل کروں, دیکھوں کہ واقعی یہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں, یا واقعی یہ کسی نٹھلے کا کام ہے کہ جس کو کوئی کام نہ ہو بس وہ کرے. تو میں نے دیکھا کہ نہیں, پورے سال میں نے ہر چیز پر کیا, ہر روز کی جو دعا تھی وہ پڑھی, ہر روز کی جو زیارتیں نمازیں تھی وہ پڑھی, تو میں نے دیکھا کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب, اس لیے لایا ہوں کہ چھپے. تو یہ اگر کتاب بابرکت ہوئی ہے تو ایسے نہیں ہوئی ہے, یہ وہ خلوص تھا ان کا. پھر لیکن مسئلہ ہے بابرکت ہو گئی کتاب. جب ان کا آخر وقت آیا, ارے میں ایسے پڑھتا رہوں گا تو مجھے پتہ نہیں کہاں تک پڑھوں گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. بہت لمبی نہ چلی جائے بات, کہیں بہت دور تک نہ نکل جائے. تو چونکہ آپ تو موڈ میں نہیں ہو سننے کے, مگر میں پڑھنے کے موڈ میں لگ رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں اندر سے. تو جب ان کا آخر وقت آیا تو ایک آدمی ان سے, ایک زائر مشہد جا رہا تھا, ان کے پاس گیا اور ان سے جا کے کہا کہ میں مشہد جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور رونے لگے وہ. تو آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا بس اب میں اس کے بعد زیارت کے نہیں جا پاؤں گا, چونکہ میں تو ابھی مریض ہو گیا ہوں, بستر میں مرگ پہ ہوں. تو کہا نہیں, اللہ آپ کو توفیق دے, کہا نہیں ہو پائے گا, یہ میرا آخری سال ہے. ان لوگ کو تو پتا ہوتا تھا بھائی, تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو پتا لگ جائے کہ مجھے زیارت نہیں ہوگی تو اس کا دل تو ایسے ہی ہوگا نا, اور وہ بھی اس طرح کے لوگ. کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے مشہد کی زیارت نہیں ہوگی. تو جانتے ہیں اس نے کیا جملہ کہا زائر نے؟ کہا بھائی آپ کیوں رو رہے ہو, جو بھی زائر مشہد جائے گا نا اس کی ہر ایک کی بغل میں جو ہے شیخ عباس قمی ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو جا رہا ہے ہر ایک آدمی مفاتی لے کے جائے گا, تو جو بھی ظاہر زیارت کرنے کے لیے جائے گا ہر ایک کی بغل میں جو ہے شیخ عباس قمی ہوگا. یہ ہے وہ برکت, وقت کی برکت, مال کی برکت, اولاد کی برکت, عمر کی برکت, وقت کی برکت. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہ دعا دیتے تھے ہر جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کسی چیز میں. ابھی تو سب ختم ہو گیا. تمہارے مال میں برکت ہو, تمہاری روزی میں برکت ہو. ابھی تو پتہ نہیں ہم لوگ کدھر چلے گئے, یہ ساری دعائیں نہیں دیتے کسی کو, چونکہ یہ تو ہمارا ہی طریقہ ہونا چاہیے تھا وہ برکت والا. برکت کے بہت سے عوامل ہیں, بہت سی چیزیں ہیں کہ کن چیزوں سے برکت آتی ہے. مجھے ایک چیز اچھی لگی, وہ اس کو کہہ دوں اور بات ختم کروں, یعنی کہ یہاں کر کے ذرا شہزادی پہ آؤں, وہ مبارکہ شہزادی کی برکت کی طرف آؤں. کہ مبارکہ یعنی جو برکت ہے نا, ہر آدمی کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے, ایک ایسا لہجہ آتا ہے, اگر اس وقت وہ عمل صالح کر دے جو وقت کی ڈیمانڈ ہے, جو اس وقت اسے کرنا چاہیے, اس کی زندگی بابرکت ہو سکتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے, ہو سکتا ہے بہت سے اوقات آئیں مگر متوجہ نہ ہو, لیکن اگر متوجہ ہو جائے اور اس کام کو انجام دے دے تو اس کی زندگی بابرکت ہو سکتی ہے, صرف ایک ہی وقت میں, ایک ہی لہجے کی وجہ سے, ایک ہی وقت کی وجہ سے. مثال دوں آپ کو, جناب حر جنہیں آج ہم جناب اور علیہ السلام کہہ رہے ہیں, کیا حالت تھی؟ امام وقت کا راستہ روکا تھا نا, تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ نہیں میں نہ آپ کو واپس جانے دوں گا, نہ آپ کو کوفے جانے دوں گا, نہ آپ کو کہیں جانے دوں گا جب تک جو ہے وہ ابن زیاد کا حکم نہ آئے, چونکہ وہ تو کمانڈر تھا نا, ایک لجام فرض پہ اس نے ہاتھ ڈال لیا تھا,
تو امام نے کیا کہا تھا؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یعنی گویا تجھے موت آئے، تیری ماں تیرا صدمہ جو ہے وہ برداشت کرے. اب یہ وہ لہجہ تھا جو حر کی زندگی میں آیا تھا. اب وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، کمانڈر تھا، 1000 فوجی اس کے انڈر میں تھے، وہ کچھ بھی کر سکتا. مگر اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا جملہ کہا؟ دیکھیے یہ وقت سے فائدہ اٹھایا اس نے ایک لہجے سے، اور کیا کہا؟ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہہ سکتا تھا. چلیے پڑھ لیجئے. اللہم صلی ہے نا. ابھی کتنی خراب زندگی، جہنم کے اس پہ کھڑا تھا بالکل، لیکن ایک لہجہ آیا زندگی کا اور اس میں وہ عمل صالح کر دیا. اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کہتا. اور ہوا کیا؟ کتنا بھی بزرگ آدمی، بزرگ عالم، متقی پرہیزگار کربلا جائے، شہدائے کربلا کو سلام کرے تو کیا کہتا ہے؟ بے ابی انت و امی، میں اور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. اس میں جناب حر بھی ہے. مثلا اگر امام وقت بھی جا کے کہے شہدائے کربلا کو مخاطب کر کے بے ابی انت و امی، تو اس میں کون ہے؟ اس میں ایک حر بھی ہے. ایک لہجہ بھی اگر آدمی کی زندگی میں ہو اور اس سے فائدہ اٹھا لے اور عمل صالح کر لے تو پھر ایک زندگی جو ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، جیسے جناب حور کی زندگی بابرکت ہو گئی. بس اس کو سمجھنا ہے، جب وہ وقت آئے نا اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اس وقت ایسا کام کوئی کر جائیں جو اللہ کی پسند کا ہو. وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ زندگی کی برکت جو ہے وہ بنا سکتا ہے، پوری زندگی کو بابرکت جو ہے بنا سکتا ہے. اس کو میں اور کھول سکتا تھا ابھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ تو یہ ہے وہ بابرکت زندگی. اچھا آپ کہو گے کہ تو آیت آتا ہے پتہ نہیں کب چلا جائے، ہمیں کیا پتہ لگے گا یہ لمحہ کب آیا؟ پہلی بات تو احساس ہو جاتا ہے، لیکن اگر چاہے آدمی خود بھی تیار کر سکتا ہے، ایسے لمحے بنا سکتا ہے. مثلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سامنے والا آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ پورے غصے میں ہو اور اچانک آپ یہ سوچ کے یار چھوڑو، اللہ کے لیے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، تو خود ہو سکتا ہے یہی ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کو پسند آئے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بابرکت ہو جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے بھائی ہمیں کیا پتہ چلے کب آئے، تو ہم خود کریٹ کر سکتے ہیں، اس کو خود بنا سکتے ہیں اس لمحے کو. اگر زندگی کو بابرکت بنانی ہے تو ایسے کر سکتے ہیں کبھی بھی ایسا کام تو آپ کو لگے کہ یار اللہ کو پسند آئے گا بس یہ، اور میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، بس برکت ہو جاتی ہے زندگی. علی گندابی، ایک صلوات پڑھ لیجئے، یاد ہے کہ ابھی چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، صلوات پڑھو ہم. ٹپوری ٹائپ آدمی تھا، ٹپوری گنڈا ٹائپ جیسے کہتے ہیں نا، ہوتے ہیں ہر محلے میں ہوتے تھے پہلے. ہمدان کا واقعہ ہے وہ. لیکن ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی دشمن بھی یار اچھی نسل کا ڈھونڈو، تو گنڈوں میں بھی کبھی کبھی بڑی اچھی ہو سی بات ہے. ایسے بعض دشمن تو دشمن ہی نہیں ہوتے، کہیں کہ دشمن بھی ہو تو اچھا تو لگے، سامنے والا کچھ ہو تو اس کے اندر نا، تو کچھ مردانگی تو ہو دکھائی دے. ٹچے پنے پہ تو نہ اتر آئے نا بالکل، جیسے میری زبان اس وقت ٹچے پنے پہ اتر آئی ہے، یہ بالکل نیچے والی اس میں آ گئی، تو ٹچے پنے پہ تو نہ اتر آئے آدمی بالکل. تو گنڈا ٹائپ تھا مگر کچھ خوبیاں بھی تھی. مثلا ایک دن بیٹھا ہوا تھا، خوبصورت بھی تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، بال وال بھی اچھے بنا رکھے تھے، کٹ تھا وہ فوجی کٹ. یہ تو آج کا ہے، پہلے تو وہ لمبے لمبے بال ہوتے تھے. وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا تھا گلی میں. اب صاحب جو ہے وہ ایک عورت ادھر سے گزری تو دیکھا اس نے ایک عورت آ رہی ہے، اسے جلدی سے اپنے بال بکھرائے اور ایسے بیٹھ گیا. جبکہ ایسا آدمی تو اگر بال بھی بکھرے ہوئے ہوں تو صحیح کر لیتا ہے کہ یار عورت گزر رہی ہے میرے سامنے سے. ہم لوگ تو جہاں تک نظریں جاتی ہے پیچھا نہیں چھوڑتے اس کا، اگر سامنے سے گزر جائے وہیں تک دیکھتے ہیں جہاں تک چھپ نہ جائے جا کے. مگر وہ یہ کہا نا کہ دشمن بھی اگر ہو تو اس کے اندر ایک وہ تو ہونی چاہیے. اب وہ اس نے جو بغل میں بیٹھا تھا اس نے کہا یہ کیا کیا اس نے. اب آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے وہ مردانگی، یہ ہوتی ہے وہ دشمن کے اندر بھی ایک چیز ہونی چاہیے. جب وہ چلی گئی تو اس نے پوچھا کہ میں یہ تو نہیں کیا کیا. کہا یار میں جانتا ہوں ان کے آپس میں جو ہے میاں بیوی کی بن نہیں رہی ہے آج کل، سمجھ رہے ہو، ان کی میاں بیوی کی بن نہیں رہی ہے اور
بہت ہی طلاق کی حالت میں ہے. میں نے سوچا کہ کہیں میں اس طرح بن ٹھنا بیٹھا ہوں, ایسا نہ ہو کہ یہ میری طرف متوجہ ہو اور ان کا گھر بالکل ہی ٹوٹ جائے. یہ ہے وہ ایک لمحہ اللہ کے لیے, یہ ہے وہ ایک لمحہ. آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا, اللہ نے اس ایک عمل صالح کی برکت اس کی زندگی میں کیا عطا کی. حسن نامی ایک ذاکر تھے, خطیب, وہ ایک رات گاؤں میں مجلس پڑھنے گئے تھے, واپس آ رہے تھے, دیکھا یہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے کہا حسن صاحب کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا تمہیں بھی اور کوئی کام ہے؟ مجلس مجلس مجلس, اور شراب اور آپ پیے ہوئے, بالکل آپ دیکھو تمہیں یار مجلس میں بھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہو رات کو ہر وقت مجلس. انہوں نے کہا نہیں یار آج کی بات الگ ہے. کہا کیوں؟ کہا آج تم جانتے ہو آج جناب عباس کا دن تھا, یعنی ماہ محرم تھے. 9 محرم, آج تاسوعا ہے. آج تاسوعا تھا, مجھے پتہ نہیں چلا. کہنے لگا اچھا ایسا ہے, میرے لیے مجلس پڑھو, یہی آج میں نے جناب عباس کے مصائب نہیں سنے, تم مجھے سناؤ. اب ایک شرابی اور وہ خطیب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سناؤ. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے, کل میری یہاں مجلس ہے, آنا سننا. اس نے کہا کہ نہیں ابھی سناؤ. اب میں نے سوچا اس سے ہٹیں گے تو ویسے ہی پیے ہوئے, کہیں اور ٹوک ٹاک نہ دے. تو کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے. اب ٹالنے کو کہا ممبر تو لاؤ. بغیر ممبر کے کیسے پڑھوں؟ کہا اچھا. کہتے ہیں کہ وہ یوں بن گیا, چاروں ہاتھ پاؤں زمین پر رکھے, کہا میری کمر پہ بیٹھو اور پڑھو, میری کمر پہ بیٹھو اور مصائب پڑھو. اور اب یہ بیٹھ گئے ممبر اس کی کمر, اور اب انہوں نے جناب عباس کے تھوڑے سے مصائب پڑھے, وہ علمدار نیامت وہ جو اشعار ہیں وہ پڑھے. اور اب کہتے ہیں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے میں ہل رہا ہوں, یعنی وہ اتنا رو رہا تھا کہ اس کا وہ جسم جو ہے وہ ہل رہا. دیکھیے وہ ایک لمحہ جو اس نے اس عورت کے ساتھ انجام دیا. اور اب یہ برکت ہوئی کہ یار اس آدمی کو جو ذاکر تھے انہیں بڑا احساس ہوا, اور یہ اگلے دن جو مجلس پڑھ رہے تھے انہوں نے مجلس میں کہا یار ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ برا آدمی ہے, واقعا کچھ لگتا ہے ایسا ہی ٹپوری ٹائپ, لیکن وہ واقعا آدمی اچھا ہے, چلو اس کے یہاں چلتے ہیں, اسے مجلس میں لے کے آتے ہیں. گھر گئے اس کے, کہا وہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا پتہ نہیں بھائی, رات آیا تھا روتا ہوا, اور جبھی سے ایک پولیتھین میں کپڑے رکھے, اور کہا میں تو کربلا جا رہا ہوں. اور کہا وہ تو رات ہی کو کربلا نکل گیا. کربلا رہا, پھر نجف آیا. آخند خراسانی بزرگ عالم مرجع تھے, انہوں نے دیکھا یار اس کے چہرے پہ تو ایک نور ہے, نماز جماعت پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہونا, ماموم بنا کرو. دیکھیے اب کہاں سے کیسے برکت آتی ہے. کہ تم میرے ماموم بنو, میرے پیچھے کھڑا کرو. اور کہتے ہیں کہ وہ جب تک وہ نہیں آتا تھا نماز نہیں پڑھاتے تھے, وہ یعنی اس کے انتظار کرتے تھے کہ وہ آ جائے. ایک دن جب نماز کے وقت آئے تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ شخصیت مر گئی ہے, اور ایسا کرتے ہیں ہم کفن و دفن کا انتظام کرتے ہیں, اور انہیں امام علی کے روزے میں دفنانا ہے, اور ادھر قبر کھود رہے ہیں, آپ تیار رہیے گا. آخوند قرآن سے کہا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھانا. کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ زور کی نماز ہو گئی, عصر کی نماز ہو گئی, لوگ آئے نہیں, قبر وبر خود کے تیار ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ یار کیوں نہیں آئے؟ تو لوگ آئے کہ نہیں, وہ تو اصل میں کیا تھا, اسے ایک سکتہ آیا تھا, اٹیک ٹائپ, لیکن وہ تو پھر بعد میں سانسیں آ گئی, وہ تو زندہ ہو گیا. تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جو قبر کھدی ہے نا, اس میں کوئی بات ضرور ہے. مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی, اور اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ علی یہ گندابی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. ایک بار دو بار کسی کہا یار سے ہلاؤ ہلاؤ, تو وہ نیچے گر گیا. تو انہوں نے ایک مرتبہ جانتے ہیں پلٹ کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے مغرب کے وقت دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے یہ جگہ عنایت, ایسی جگہ مجھے مل جائے نا کہ امامی کے قدموں میں دفن ہو جاؤں. کہ اللہ نے اس کی دعا کو پورا کر لیا, اور اب یہ جو قبر کھدی ہوئی تھی نا, اس میں علی گندابی کو دفن کیا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. برکت جو آتی ہے نا, وہ ایک تو کیسے ایک لہجے کا عمل صالح بھی نا وہ انسان کو بنا دیتا ہے. اللہ نے شہزادی کے 9 نام رکھے, ان میں سے ایک, بس 5 منٹ دو, ان میں سے ایک نام ہے مبارکہ. معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی اور کردار کے لحاظ سے بھی صاحب برکت وجود. شہزادی کا وجود بابرکت ہے, وجود شہزادی کا بابرکت ہے. ظاہری طور پر بھی آپ دیکھو, رسول اکرم کی نسل اگر چلیے تو کس سے چلی ہے؟ تو شہزادی سے چلی ہے. رسول اکرم کے 2 بیٹے ہوئے, قاسم و طاہر, دونوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ تو ابتر ہے,
ان کے تو صاحب جو ہے وہ نسل ہی نہیں چلے گی. لیکن اللہ نے شہزادی عطا کی اور رسول اکرم کی نسل جو ہے وہ کہیں سے چلی؟ شہزادی سے چلی. اور کیسی خیر کثیر. اگر آپ پوری دنیا میں شیعوں کی تعداد 300 ملین تک مانے تو اس میں تقریباً یعنی کہ 40 سے لے کے 60 یا 70 کے ملین کے اندر تک جو ہے وہ سادات ملیں گے آپ کو ان 300 ملین میں. اب سادات مثلا ہندوستان، پاکستان اور دوسرے عرب ممالک میں اور سنی سادات کتنے ہیں؟ مثلا ضروری نہیں کہ سارے شیعی ہوں، سنی سادات جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ یہ ہے وہ برکت، وجود کی برکت. خیر کثیر بنا دیا. انا اعطیناک الکوثر وجود کے لحاظ سے، اور صرف ظاہری وجود نہیں ہے ائمہ کا، نوری وجود. علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں لکھا ہے، ابھی تو میں خلاصہ کرنے پہ آ گیا ہوں. علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں لکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے شہزادی کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. خلقتھا من نوری، اپنے نور سے بنایا ہے. اور انہیں میں نے اپنے آسمان میں جگہ دی ہے، ہمارے آسمان میں نہیں، اپنے آسمان میں جگہ دی ہے، یعنی بلند ترین مرتبہ. اور انہی کے نور سے ائمہ کو پیدا کیا ہے. تو صرف ظاہری وجود نہیں، نوری وجود بھی ائمہ کا اگر ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ شہزادی ہے. اب یہ ہے وہ برکت شہزادی کی. اور ایک بات اور کہہ دوں، اگر آپ پکڑ لو اس چیز کو تو صرف ائمہ کا ظاہری وجود نہیں، اسلام، نبوت، رسالت اگر باقی ہے تو شہزادی کی وجہ سے. پتہ نہیں آپ نے اس سے پہلے اس طرح غور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. کیسے؟ رسول اکرم کے زمانے میں سازش ہو گئی تھی کہ بعد رسول اسلام کو نہیں ہمیں آگے بڑھنے دینا ہے، نبوت کو ختم کرنا ہے ہمیں. اسلام ختم کرنے کا مطلب یعنی روح اسلام ہمیں اس میں سے نکال لینی ہے. اسی لیے شہزادی کے دروازے پہ آئے تھے، چونکہ انہوں نے کہا کہ علی کو ختم کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا. تو وہ علی کو ہٹانے آئے تھے. یا تو یہ کہ علی کو بے اثر کر دے، یعنی ہو لیکن ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہو، ایک بات. اور اگر نہیں تو قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. علی ہٹ گئے، روح اسلام ختم ہو جائے گی. شہزادی کے دروازے پہ آئے، شہزادی بیچ میں آ گئی. سمجھیے آپ، شہزادی بیچ میں آ گئی. اور اب کہا کہ بھائی علی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو نہیں ہوگا. علی کو قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کرنا ہوگا. پہلے مجھے قتل کرو گے تب علی تک پہنچ سکتے ہو. بیچ میں آ گئی شہزادی اور اپنے اوپر لے لی، لیکن علی کو نقصان نہیں ہونے دیا، علی کو قتل نہیں ہونے دیا. اچھا، انہوں نے سوچا کہ بھائی اگر ہم شہزادی کو قتل کریں گے قیامت تک کی ذلت مل جائے گی. اب دوسرا طریقہ یہ تھا کہ علی سے بیعت لے لو تاکہ روح اسلام ختم ہو جائے. بیعت کے لیے کھینچ کے لے گئے. شہزادی کو جیسے ہی ہوش آیا فوراً پوچھا علی کہاں؟ علی کو تو وہ کھینچ کے لے گئے کذبیہا. تو ایک مرتبہ شہزادی نے پلٹ کر خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی. اور مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. خوف کھا گئے، علی کو چھوڑ دیا. تو یاد رکھیے یہ علی کو چھوڑا نہیں ہے، یہ شہزادی نے رسالت کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، نبوت کو بچایا ہے. تو شہزادی کی برکت صرف ظاہری برکت نہیں ہے کہ نسل رسول شہزادی سے چلی ہے، بلکہ اگر اسلام بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے تو وہ اس شہزادی کی قربانی کی وجہ سے رہ گا کہ جس کے لیے اللہ نے شہزادی کو مبارکہ کہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.